برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، ساری تعریف ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور پاکیزگی اور کبریائی حمد و ثنا صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لائق و سزاوار ہے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی مخلوقات پائے جاتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا چرندوں پرند ہو، اللہ ہی اکیلا تنہا منفرد تمام لوگوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ بادہوں سے چنیدہ مرگزیدہ انگنت بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر، ہمارے آخری نبی، ہمارے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قبر کا عذاب۔ اسلامی بھائیوں، قبر کا عذاب سے مراد جو ہے وہ ہے عذاب برزخ، اور جو اس کا مستحق ہے اسے قبر کا عذاب یا برزخ کا عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ چاہے کسی انسان کو موت ہونے کے بعد میں اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ہو، یا کسی انسان کو درندے نے اپنے پیٹ کا لقمہ بنا لیا ہو، کوئی جانور کھا گیا ہو، یا کسی کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہو، یا کوئی آدمی سمندر کے اندر ڈوب جائے، اس کی لاش کا پتہ نہ چلے، سمندر کے اندر وہ سڑ جائے، اسے بھی قبر کے عذاب، برزخ کے عذاب کا مزہ اگر وہ مستحق ہے تو چکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی اس کو جلا دیا جائے یہاں تک کہ وہ راکھ ہو جائے اور اس کے راکھ کو اڑا دیا جائے، اگر وہ عذاب کا مستحق ہے قبر کے تو اس کو بھی عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی بم بلاسٹ میں مارا گیا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے، جسم کے لوتھڑے اڑ گئے، اس کا پتہ نہیں ہے، اس کو بھی برزخ کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا اگر وہ اس کا مستحق۔ لیکن میرے بھائی، یہ قبر کا عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے، قبر میں کیسا کیسا عذاب ہوتا ہے، اتنا ڈینجرس، اتنا خطرناک، اتنا بھیانک کہ آدمی اس کو بیان کرنے سے، اس کے پڑھنے سے، سننے سے ہی مومن آدمی کے روگتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ قبر کے اندر کتنا کیسا اور بھیانک عذاب دیتا ہے۔ کچھ قسم کے عذابوں کا ذکر میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے کروں گا، لیکن میرے نبی کی وہ حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر لوگ قبر کے عذاب کو دیکھ لیں تو ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے بستروں پر لطف اندوز ہونا چھوڑ دیں گے، اور وہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے بستیاں چھوڑ کر کے میدانوں اور جنگلوں میں جا بسیں گے اگر لوگ قبر کے عذاب کو دیکھ لیں یا سن لیں تو۔ اللہ کتنا بھیانک عذاب قبر میں دیتا ہے میرے بھائی۔ یہ حدیث سنیے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4190۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھتے، اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ آسمان جو ہے اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے، اور اسے چرچرانا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا، قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلی کے جگہ کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ سجدے میں رکھ کر کے نہ پڑا ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد میں میرے بھائی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لیتے تو اللہ کی قسم تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، یہاں تک کہ تم اپنے بستروں پر اپنے بیویوں سے ہم بستر
کرنا، ان سے تعلقات قائم کرنا بھول جاتے اور تم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے اپنی بستیاں چھوڑ کر کے میدانوں یا جنگلوں کی طرف چلے جاتے، جو میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی کا فرمان۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے میرے بھائیو، قبر کتنی خطرناک جگہ ہے، کیسی جگہ ہے۔ میرے نبی کا فرمان جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2308، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک، گھبراہٹ اور وحشتناک جگہ کوئی اور نہیں دیکھی۔ بڑی خطرناک جگہ ہے، بہت ڈینجرس جگہ ہے، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اس سے بھیانک جگہ کوئی اور نہیں۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں میرے بھائیو اللہ قبر میں کیسا کیسا عذاب دیتا ہے۔ انسان کے اعمال اگر درست نہیں ہے، انسان کے اعمال اگر اچھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عذاب اس کے اندر دیتا ہے میرے بھائیو۔ قبر کے اندر اگر انسان کے اعمال برے ہیں میرے بھائیو تو اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے۔ کس سے؟ لوہے کے ہتھوڑے سے میرے بھائیو۔ دنیا میں ہم اور آپ نے بہت لوگوں کو مار کھاتے یا مارتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو بہت دیکھتے ہیں پولیس والے لاٹھی چارج کرتے ہیں، یا کسی آدمی نے لکڑی سے مارا ہوگا، یا کسی نے غصے میں بیلٹ نکال کے مارا ہوگا، لیکن لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے ہوئے ہم بہت کم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے قبر میں جو عذاب ہوگا میرے بھائیوں، منافق یا کافر کو یا جو برے لوگ ہوں گے انہیں فرشتے جو ماریں گے لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے۔ دلیل بخاری کی حدیث نمبر 1374۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب لوگ میت کو قبر کے اندر دفن کر کے اس کو مٹی دے کر کے جب اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، اس کے اہل و عیال یا جتنے لوگ جاتے ہیں سارے لوگ جب اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں نا، تو میت ان کے جوتے کی آہٹ کو سنتا ہے میرے بھائی، میت ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کے پاس میں دو فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر، یعنی منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں اور آتے ہیں اس کو اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال کرتے ہیں کہ تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو میرے بھائی وہ جواب دیتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میرے بھائیوں۔ تو پھر فرشتے اس کے لیے جہنم کا جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے اس کے طرف اس کو دکھایا جاتا ہے، جہنم کا دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا جہنم کا جو یہ ٹھکانہ تھا اللہ نے تم کو اس سے بچا دیا ہے، اور پھر جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے اور اس کی نعمتوں میں تمہیں رہنا ہے۔ میرے بھائی یہ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے اچھا جواب دے دیتا ہے، اس کو فرشتے دونوں ٹھکانہ جنت اور جہنم دونوں دکھاتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ اگر برا عمل کرتے تو یہ جہنم تھا، لیکن اللہ نے تجھے بچا دیا، جنت کا تمہارا ٹھکانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رہا منافق اور کافر آدمی، اس آدمی سے بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں نہ تو تم نے معلوم کیا نہ تو تم نے قرآن پڑھا میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کے دونوں کانوں کے درمیان میں لوہے کے ہتھوڑے سے اتنا زور سے مارتے ہیں وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے چیخو پکار کو، اس کے آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی۔ میرے بھائی دیکھیے کیسا عذاب، اعمال اچھے نہیں تھے، برے تھے، اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے، تو
میرے بھائیوں دونوں کانوں کے درمیان میں اس کے گردن کے بیچ میں میرے بھائیوں سر کے اوپر لوہے کے ہتھوڑے سے بہت بری طریقے سے مارا جاتا۔ اللہ ہم سب کو میرے بھائیوں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ قبر کا عذاب بہت ڈینجر ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم قبر کے اندر ایسا عذاب ہوتا ہے جہنم کی آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے۔ اعمال اگر اچھے نہیں رہے، دنیا میں اچھے عمل نہیں کیے، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے میرے بھائیوں کیسا بستر؟ جہنم کی آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی نے آگ کا بستر نہ دیکھا ہوگا، نہ اس پر کبھی آرام کیا ہوگا، نہ کسی نے بنایا ہے میرے بھائی۔ دنیا میں اس بینچ کے گدوں پر سونے والوں، فرش مخمل پر جوتے پہن کر کے چلنے والوں، اگر زمین کے اوپر چٹائی پر سونا ہو تو آج کا انسان کہتا ہے نیند نہیں آتی ہے، میرے پیٹھ کے اوپر یہ چٹائی گڑ رہا ہے، میرے نبی یہی چٹائی پر سو کر کے چلے گئے ہیں۔ لیکن تم فرش مخمل پر سونے والوں، اس بینچ کے گدے پر سونے والوں، اگر تمہارے اعمال درست نہیں رہے تو قبر میں اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کا بستر بچھائے گا میرے بھائی۔ اور یہی نہیں، جہنم کی آگ کا ہی بستر نہیں، یہ کپڑا بھی، یہ جو لباس جو ہے وہ بھی جہنم کے آگ کا لباس پہنایا جائے میرے بھائیوں۔ اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، قبر کے اندر جہنم کی زہریلی ہوائیں، اس کی سخت اور گرم ہوائیں قبر کے اندر آئیں گی، اور تمہیں میرے بھائیوں مارنے کے لیے جہنم کے عذاب سے پہلے قبر کے اندر ہی سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جو فرشتے مقرر کرے گا نا، وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے، اور تمہیں آخرت کے عذاب کی شدید دھمکی بھی دیں گے، یعنی قبر میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت کے عذاب کی بھی دھمکی ملنے والی۔ دلیل میرے بھائیو حدیث سنیے، سنن نبی داؤد کی حدیث، لمبی حدیث ہے، 4753 نمبر کی حدیث، 4753۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، اس میں سے میں آخری ٹکڑے کی آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ جو آدمی کافر یا مشرک ہوتا ہے، آسمان سے اس کی روح کو زمین کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ جب قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، لوگ اس کو دفنا کر کے جانے لگتے ہیں، تو میرے بھائیوں منکر نکیر آ کر کے اس سے سوال کرتے ہیں، سختی کے ساتھ جھڑک کر کے اس کو بیٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے مصیبت میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ یہی جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے مصیبت، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سے اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے درمیان میں جو شخص نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے تھے وہ کون؟ اسے اللہ کے نبی کا نام یاد نہیں آتا ہے، اسے فرشتے بتاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے ان کے بارے میں لوگوں سے سنا تھا کہ آپ کے بارے میں لوگ تذکرہ کر رہے تھے، لیکن ہائے مصیبت میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے بھائی اتنے میں آسمان سے ایک آواز آتی ہے، وہ جھوٹ بول رہا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ میرے بھائیو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس کے لیے اس کی قبر میں جہنم کی آگ کا بستر بچھا دو اور اسے جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے قبر کے اندر جہنم کے دروازے کو کھول دو۔ میرے بھائیو ظاہر سی بات ہے، ہم ٹھنڈیوں کے مہینے میں جب بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے نا تو آگ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں گرمی حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا دور رہتے ہیں، اپنے ہاتھ کو سیکائی کرنے کے لیے دور ہی سے دیکھتے ہیں، لیکن کیا حال ہوگا اس شخص کا؟ جہنم کی آگ کا بستر اس پر انسان کو لٹایا جائے گا، جو کپڑا پہنا ہوگا وہ بھی آگ کا، جو بستر ہے وہ آگ کا، پلس اوپر سے جہنم کے دروازے کی زہریلی اور گرم ہوائیں آ رہی ہوں گی، کیسے اس آدمی کوئی اس کو برداشت کر پائے گا؟ اور یہی نہیں، پھر حکم ہوگا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا، اتنا تنگ کہ اس کی یہ جو دونوں پتلیاں ہیں نا، یہ دونوں آپس میں مل جائیں گی، ایسا دبائیں گی اس کو کہ دونوں پتلیاں اس کے
نہیں مل جائے. یہ اتنا خطرناک قبر کے اندر میرے بھائیوں عذاب ملنے والا ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں پھر اس کو مارنے کے لیے عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اندھے بہرے اور گونگے فرشتے کو مقرر کرے گا. اس آدمی کے اوپر اللہ مسلط کرے گا تاکہ وہ فرشتہ اس کے عذاب میں مبتلا دیکھ کر کے اس کے اوپر رحم نہ آئے, ترس نہ آئے, کہیں اس کے چیخ و پکار کو وہ سن نہ لے, وہ دیکھ نہ لے. وہ صرف اس کا کام ہوگا مارنا, سزا دینا. اس کو کچھ سنائی نہیں دے گا, اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا میرے بھائیوں, وہ صرف مارنے کے لیے آئے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا ایسا گرز ہوگا, لوہے کا ایسا ہتھوڑا ہوگا کہ اللہ کی قسم اگر اس لوہے کے ہتھوڑے کو پہاڑ کے اوپر مار دیا جائے تو پہاڑ بھی مٹی مٹی ہو جائے. اسی لوہے کے ہتھوڑے سے اس انسان کو مارا جائے گا میرے بھائیوں, اس سے مارا جائے گا, وہ بھی مٹی ہو جائے گا. پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, پھر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا. وہ چیخے گا, چلائے گا, لیکن اس کے اوپر کوئی نرم برتاؤ نہیں کیا جائے گا میرے بھائی. یہ قبر کے اندر ایسا بھیانک عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ آدمی دعا کرے گا اے اللہ تو قیامت نہ قائم کرنا. کیوں؟ یہ دعا اس لیے کرے گا کہ یہ قبر میں اتنا بھیانک عذاب ملے گا, قبر میں اتنا ڈینجرس عذاب ملے گا میرے بھائیوں. اسی لیے وہ دعا کرے گا کہ اللہ قیامت مت قائم کرنا, ورنہ جہنم میں کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک عذاب ملے گا. اسی لیے وہ قیامت نہ قائم کرنے کی دعا کرے گا. میرے بھائیوں یہ قبر بڑی ڈینجرس جگہ ہے, بڑی خطرناک جگہ ہے. ہم اور آپ کو اپنے آپ کو اس کے عذاب سے بچانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ورنہ اگر ہم اس کے اندر چلے گئے, اعمال درست نہیں ہے ہمارے, دنیا کے اندر اچھے اعمال نہیں کیے, گناہوں میں ڈوبے رہے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے, تو میرے بھائیوں قبر کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے, کیسے جھیلیں گے میرے بھائیوں. یہ قبر کا عذاب کتنا بھیانک, یہ موضوع اس قدر حساس ہے, روح پرور ہے, رقت آمیز ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے, بخاری کی حدیث 1373 نمبر کی حدیث, کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے قبر کے امتحان کا ذکر کیا, قبر کے عذاب کو ذکر کیا جو انسان کو قبر میں جانچا جاتا ہے. میرے بھائیوں اللہ کے رسول جب جمعہ کے خطبے میں قبر کے عذاب کا ذکر کر رہے تھے, صحابہ اس قدر رونے لگے, چیخ و پکار کرنے لگے کہ ان کی ہچیاں بچ گئیں, وہ رونے لگے میرے بھائیوں. یہ ایسا موضوع ہے کہ میرے بھائیوں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ قبر میں اللہ تعالیٰ کیسا اور کتنا خطرناک عذاب دیتا ہے, ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. آئیے میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں اللہ قبر میں کیسا عذاب دیتا ہے. قبر میں انسان کو دبوچا جاتا ہے, قبر کے اندر جب انسان کو رکھ کر کے آیا جاتا ہے تو قبر اس کو اپنے اندر دبوچ لیتی ہے, دبا لیتی ہے میرے بھائیوں. لیکن اور سب کو دباتی ہے, چاہے وہ کوئی نیک ہی انسان کیوں نہ. دلیل 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا, هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكه لقد ضم ضمة ثم فرج عنه, رواه النسائی, حدیث نمبر 2055. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا, اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا, ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. اللہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا. کتنے؟ آسمان سے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے آتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب سعد بن معاذ کو بھی قبر کے اندر رکھا گیا تو قبر نے ان کو بھی دبوچ لیا, دبا دیا, پھر انہیں چھوڑ دیا. اللہ کی قسم اگر انہیں دبا دیا گیا, ان کو دبوچ لیا گیا, ہم اور آپ کا کیا حال ہونے والا. مدینہ طیبہ کے اندر ایک بچے کا انتقال ہوا,
میرے بھائیو، کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانے کی تیاری کر رہے ہیں، یا دنیا کے اندر ہی میرے بھائیو عیش و عشرت کے راہ میں پڑ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، آخرت کو بھولے ہیں، قبر کے عذاب کو بھولے ہیں؟ یہ قبر بڑی ڈینجرس جگہ ہے میرے بھائیو۔ ہم سب کو یہ دنیا میں رہ کر کے اپنے قبر کے عذاب کو سوچنا ہے، اس لیے کہ قیامت اور دنیا کے زندگی کے بیچ کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو زندگی ہے، اسی کو برزخ کہا جاتا ہے، چاہے وہ قبر کی زندگی ہو یا برزخ کی زندگی ہو۔ اور انسان اگر اچھے اعمال نہیں کر کے گئے ہیں، اگر عذاب کا مستحق ہے، تو برزخ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کے روح کو، اس کے جسم کو عذاب چکھنا پڑے گا، جھیلنا پڑے گا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، قبر میں اور کیسا کیسا عذاب ملتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، رواہ الطبرانی فی الاوسط کی حدیث ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر میں کافر کو ڈسنے کے لیے ایسے سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں کہ ان میں کا اگر ایک سانپ یا ایک بچھو زمین کے اندر پھونک مار دے تو زمین پر کوئی چیز پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنے خطرناک وہ سانپ، وہ بچھو کتنے خطرناک، ایک بار پھونک مار دے تو زمین پہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوگا، اور وہی سانپ وہی بچھو قبر میں اس کو عذاب دیں گے۔ میرے بھائیوں، کیا حال ہوگا اس کا؟ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر کو جو بچھو اور جو سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، اس کو قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے، پھونک مارتے رہیں گے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبر میں کافر کو ڈسنے کے لیے 99 قسم کے اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 99 قسم کے اژدہے، 99 قسم کے سانپ اس کے قبر میں اس کو ڈسنے کے لیے مسلط کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ذرا سوچیے، وہ ایک اژدہا جو زمین میں پھونک مار دے تو زمین میں کوئی چیز پیدا نہ ہو، وہ 99 قسم کے جو سانپ اس کو قبر میں ڈسنے کے لیے قیامت تک ڈستے رہیں گے، اس آدمی کا کیا حال ہونے والا۔ اور سانپ کی خاصیت بھی ہم اور آپ دنیا میں میرے بھائیوں بہت ہوگا تو 2 منہ والا سانپ دیکھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سانپ کے 70 منہ ہوں گے اور ہر منہ پر 7 سر ہوں گے۔ وہ اژدہا جو ہوگا وہ قبر کے اندر اس کافر کو ڈستا رہے گا، منافق کو ڈستا رہے گا۔ میرے بھائی، اگر آج لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ اگر اس مسجد کے اندر ابھی ایک کوئی ناگ نکل رہا ہے، زہریلا جانور سانپ ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، اگر لوگوں کے ہاتھ میں لاٹھی یا پتھر یا اینٹ نہ ہو مارنے کے لیے، سب کو اپنی جان کی فکر ہے، سب پوری مسجد خالی ہو جائے، سب لوگ جان بچا کر کے بھاگنا شروع کر دیں گے کہ مارنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی، ایک سانپ سے ڈر کے سارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ اللہ قبر کے عذاب میں 99 قسم کے پتہ نہیں کیسے کیسے وہ اژدہے ہوں گے، وہ ڈستے رہیں گے قیامت تک، زمین اس کو ڈستے رہیں گے۔ کیسے کوئی جھیلے گا میرے بھائیو؟ کیسے کوئی اس کے عذاب کو برداشت کرے گا؟ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ تو میرے بھائیوں قبر کے سانپ، قبر کے اژدہے اور بچھو کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یاد رہے کہ جہنم میں بھی کافروں کو ڈسنے کے لیے اژدہے اور بچھو ہوں گے، یعنی بچھوؤں کے ڈسنے، سانپوں کے کاٹنے کا عذاب جہنم میں بھی دیا جائے گا۔ اور جہنم کے سانپ اور اژدہے کیسے ہوں گے میرے بھائیوں؟ جب قبر کے اندر کے اژدہے کا یہ حال ہے، مسند احمد کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کا جو سانپ ہوگا وہ اونٹ کے برابر ہوگا۔ جہنم کے سانپ جو ہوں گے وہ اونٹ کے برابر ہوں گے، اتنے خطرناک، اتنے ڈینجرس ہوں گے کہ اگر جہنمی کو ایک مرتبہ ڈنک مار دے، ایک مرتبہ کاٹ لے، تو جہنمی جہنم کے اندر اس کے زہر کے اثر کو 40 سال تک محسوس کرتا رہے۔ وہ درد 40 سال تک نہیں ختم ہونے والا، 40 سال تک وہ چیخے گا، روئے گا میرے بھائیوں۔ پھر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ
کہ جہنم کے اندر کے جو بچھو ہوں گے وہ کھچر کے برابر ہوں گے، اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے۔ ہم اور آپ نے دنیا میں اتنا بڑا بچھو دیکھے ہیں نا، کھچر کے برابر بچھو ہوں گے۔ وہ بچھو ایک مرتبہ جہنمی آدمی کو جب چھید دے گا یا ڈنک مار دے گا تو جہنمی آدمی اس کے زہر کے اثر کو 40 سال تک محسوس کرے گا۔ میرے پاس دیکھیے، یہ قبر کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، جہنم میں اللہ کیسا کیسا عذاب دے گا، ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں جو آئے ہیں تو میرے بھائیوں اچھا عمل کریں، اچھا عمل کر کے اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچائیں۔ جو آدمی اچھا عمل کرتا ہے نا، اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا، محفوظ کر لے گا۔ میرے بھائیوں، منکر نکیر جب سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، صحیح الترغیب والترہیب للالبانی کی حدیث ہے، 3561 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے قبر میں آتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں نا، تو میرے بھائیوں اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے نماز جو ہے اس کے سر کے پاس آ جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے اس کے بائیں طرف آ جاتا ہے، اور صدقہ خیرات جو نفلی عبادتیں ہیں، جو دوسرے اچھے اعمال ہیں، اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، چاروں طرف سے اس کی یہ نیکیاں اسے گھیر لیتی ہیں اور اس کے قریب کسی چیز کو آنے نہیں دیتی۔ نیک عمل کا یہ فائدہ ہے میرے بھائیوں۔ منکر نکیر جب اس کے پاس آتے ہیں، اسے اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں، میرے بھائیوں سوال کرتے ہیں، تو یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی انسان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ سورج کے ڈوبنے کا قریب وقت ہوتا ہے، وہ آدمی جواب دینے سے پہلے کہتا ہے ہٹو ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو، کہیں میری اصل کی نماز نہ قضا ہو جائے، میری اصل کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ وہ اصل کی نماز پڑھنے کو مانگتا ہے منکر نکیر سے۔ منکر نکیر کہتے ہیں نماز تو تم بعد میں ہی پڑھ لو گے، پہلے ہمارے سوالوں کا جواب تو نہیں۔ کہتا مجھے نماز پڑھنے دو۔ میرے بھائی یہ کون لوگ جواب دیں گے جنہوں نے دنیا میں اثر کی نماز کے وقت یا نمازوں کے وقت اپنے دکانوں کو بند کر دیا ہوگا، اپنے گراہک یا کسٹمر یا دوستوں سے کہے ہوں گے پہلے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں، سامان میں آپ کو بعد میں دوں گا۔ جو لوگ اپنی میٹنگ یا پنچایت کو اثر کی نماز کے وقت بند کر دیتے ہیں، چلو یہ پنچایت یہ میٹنگ بعد میں کریں گے، پہلے اثر پڑھ لیتے ہیں، اللہ انہیں یہ ہمت دے گا، اللہ انہیں یہ طاقت دے گا، وہ فرشتے منکر نکیر سے اس طریقے سے میرے بھائیوں جواب دیں گے۔ ورنہ ہم اور آپ قبر کے عذاب میں منکر نکیر، اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے کتنا خطرناک ہوں گے منکر نکیر، یہ کتنے ڈینجرس ہوں گے میرے بھائیوں۔ منکر نکیر کے بارے میں آتا ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1071، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر میں جو سوال کرنے کے لیے جو دو فرشتے آئیں گے، وہ دو نیلی اور کالے آنکھوں والے فرشتے آئیں گے۔ منکر نکیر کی آنکھیں نیلی اور کالے، اور دوسرا حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کے مانند بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، اور یہی نہیں ان کے جو دانت ہوں گے وہ گائے کے سینگ کے برابر کتنے بڑے بڑے دانت ہوں گے، اور ان کی آواز جو ہوگی بجلی کی گرج کی طرح ہوگی، یعنی وہ بڑے ڈراؤنی شکل میں آئیں گے، انسان دیکھ کر کے ہی گھبرا جائے گا، کون آدمی میرے پاس آ میرے بھائیوں۔ لیکن جس کے اعمال اچھے ہوں گے نا، نیک آدمی ہوگا، وہ گھبرائے گا نہیں، ڈرے گا نہیں، اللہ اس کو ہمت و طاقت دے گا، وہ نڈر ہو کر کے وہ جواب دے گا، وہ پوچھے گا نہیں مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو میرے بھائیوں، وہ اچھا جواب دے گا۔ فرشتے اس کو پھر میرے بھائیوں سنن ترمذی کی حدیث ہے، وہ جواب دے جائے گا، فرشتے اس کو کہیں گے تم سو جاؤ، اور اس دلہے کی طرح سو جاؤ جس کو اس کو سب سے قریبی جو اس کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی جگاتا نہیں ہے نا، اس دلہے کی طرح آرام سے سو جاؤ، پھر اس کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے۔ نیک آدمی کا حال ہوگا، ورنہ جو برے لوگ ہوں گے سوال و جواب جو اسی وقت ہوگا جواب نہیں دے پائیں گے، اسی وقت سے عذاب کا سلسلہ شروع، یہ قبر کے جو بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، وہ ڈسنا شروع، قیامت تک ڈستے رہیں گے، اور لوہے کے ہتھوڑے سے ان کو مارا جاتا رہے گا میرے بھائیوں۔ کیسے یہ کئی ہزاروں سال کی جو زندگی ہے، آدمی اس کو
कैसे बर्दाश्त कर पाए। तो ये कब्र का अजाब जो मेरे आज के खुतबे में जिक्र किया मेरे भाइयों, यकीनन बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक जगह है कब्र। इसीलिए मेरे भाई उससे अपने आप को, हम और आपको बचाने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हम सब को कब्र के अजाब से महफूज रखे। अल्लाह हम तमाम लोगों को कब्र के अजाब से बचाए। अल्लाह हम सब लोगों के कब्र को कुशादा कर दे। अल्लाह हमारे कब्र को बागीचे, जन्नत के बागीचों में से जो बागीचा होता है वो बागीचे बना दे। अल्लाह हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक इस ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम सब लोग गुनहगार हैं, हम सब लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम सब लोगों को जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे। अल्लाह हम तमाम लोगों को जहन्नम के आज़ाब से बचाए। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिल कुल्ली इनायत फरमा। अल्लाह हम में से जो तंगदस्त हैं तो उनके तंगदस्ती को दूर फरमा। अल्लाह हम में से जो कर्जदार हैं तो उनके कर्ज की अदायगी में आसानी पैदा फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला